اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله صلاة قائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أجمعين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اله واصحابك يا حبيب الله. آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل صاحب فیوز الامتنائی سیدی و مولائی محبوبی الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ العزیز کے نام سے منسوب ہے. ہم غلاموں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں اپنی بساط کے مطابق عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. جی بے شک. اللہ رب العزت ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنے محبوب کے توسط سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ساتھ میں ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العزت محبوب الہی کی محبوبیت میں مزید اضافہ فرمائے. آمین. محبوبان خدا ہوتے کون ہیں؟ اس سلسلے میں موجودہ دور میں بڑا گورکھ دھندا چل رہا ہے. قرآن کریم کی روشنی میں سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں اور پھر محبوب الہی کی شخصیت کو دیکھیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کی کیا صفات بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر محبوبان خدا کے خواص کیا بیان کیے. پہلے تو ان کو سمجھیں، چند بہت تفصیل سے چند ان کو سمجھے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محبوب الہی کی شخصیت پہ کس قدر منطبق ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ایک مقام پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کی کچھ صفات بیان فرمائی. چند صبح اور ہم سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے محبوب بندے تو حقیقت میں وہی ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اچھا، قرآن کریم میں جو ترتیب ہوتی ہے نا، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. جی. جہاں اللہ رب العزت مختلف باتیں بیان کرتا ہے، مختلف اوصاف بیان کرتا ہے، مختلف خواص بیان کرتا ہے، تو ان اوصاف ایک تو اس کا اجتماعی اوصاف کو دیکھ لیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی ترتیب کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان اوصاف میں اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پہ کس کو رکھا، دوسرے نمبر پہ کس کو رکھا، تیسرے پہ کس کو رکھا. جب اللہ اپنے محبوبوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو سب سے پہلی صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا. وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ اللہ کے محبوب کی تو پہلی صفت ہی تواضع ہوگی. جی. انکساری، خاکساری ہوگی. چنانچہ وہ شخص جس کے اندر انانیت ہو، تکبر ہو، غرور ہو کہ میں بھی کچھ ہوں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں. بے شک. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں. اللہ کا محبوب تو وہی ہوگا جس کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، خاکساری ہو کہ میں کچھ نہیں. وہی سب کچھ ہوتا ہے جس کے اندر یہ خصلت پائی جائے کہ جو اقرار کرے کہ میں کچھ نہیں. کیا بات ہے. واہ. اور جو یہ کہے کہ میں بھی کچھ ہوں تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ نہیں. پہلی خصلت اللہ نے کیا بیان کی؟ تواضع، انکساری. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، جھک جائے گا، اللہ اسے سربلند کرے گا. سبحان اللہ. جو بھی جھکا اللہ کے لیے وہ اٹھا. مولانا روم کہتے ہیں کہ ہر کی خدمت کر او مخدوم شو. مخدوم شو. مخدوم ہوتا کون ہے؟ خادم ہی تو مخدوم ہوتا ہے. جو خادم ہوتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے. سربلند کون ہوتا ہے؟ جو جھکتا ہے. تو جھکنے سے پہلے اگر سربلندی کی کوشش کرے، دکھانے کی کوشش کرے، اللہ اسے رسوا کر دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا.
تو یہ انانیت، تکبر، یہ تو ابلیس کی صفت ہے۔ ایک اچھی بات یاد آ گئی تو آپ سے عرض کر دوں۔ دیکھیں قرآن کریم میں ایک واقعے کا ذکر ہے، آدم اور ابلیس کا جو پورا یوں کہہ لیں گے پورا قصہ ہی ہے، پورا واقعہ ہی ہے۔ تو بظاہر دیکھا جائے، بظاہر کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، بظاہر دیکھا جائے تو ایک حکم اللہ نے ابلیس کو دیا اور ایک حکم آدم کو دیا، مگر دونوں نے اس کے حکم کے خلاف کیا۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہی ہے نا کہ اللہ نے آدم سے کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہیں، ٹہلیں پھریں گھومیں، جو چاہیں کھائیں پئیں، بس ایک چیز کا خیال رکھنا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو یہ حکم ہی تھا نا۔ اچھا، ابلیس سے بھی اللہ نے حکم دیا، کیا؟ وہ تو حکم سب کے لیے تھا، اس جدول آدم، اس میں ابلیس بھی تو انکلوڈ ہی تھا نا۔ آدم کو سجدہ کرو تو نہیں کیا اس نے۔ تو ظاہری طور سے دیکھا جائے تو ابلیس نے بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور آدم نے بھی نہیں مانا، ظاہری طور سے اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن ایک اللہ کا محبوب ہو گیا اور دوسرا مردود ہو گیا۔ اور خود اللہ کہتا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں۔ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ انصاف کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو پھر اگر حکم کے خلاف کرنا ہی پایا جانے پر کسی کو مردود بنانا ہے تو ابلیس والا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مردود ہوا، لیکن آدم کیسے محبوب ہوا؟ حکم کے خلاف تو انہوں نے بھی کیا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ آدم نے بھی حکم کے خلاف کیا اور ابلیس نے بھی حکم کے خلاف کیا، وجہ مردود اور محبوب ہونے کی کچھ اور ہے۔ خلاف ورزی نہ محبوب ہونے کی وجہ ہے اور نہ مردود ہونے کی وجہ ہے۔ دونوں سے پوچھا گیا، آدم سے پوچھا گیا کہ میں نے منع کیا تھا نا اس درخت کے قریب نہیں جانے کے لیے، کیوں؟ حضرت آدم نے تسلیم کیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم اس کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن تو غفور الرحیم ہے نا۔ ہم مجرم ہیں، تو غفور الرحیم۔ پروردگار ہماری خطا کو نہ دے، اپنی شان غفاری اور رحیمی کو دے اور مجھ پر اپنی غفاری کی چادر ڈال دے۔ اگر تو نے رحم نہیں کیا، اپنی غفاری کی چادر نہ ڈالی، لنکونن من الخاسرین، پھر تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے، نقصان میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو تواضع تھی، جھکنا، پروردگار میں تسلیم کرتا ہوں غلطی ہوئی ہم سے، ہم تو ہیں ہی خطا کے پتلے۔ اللہ رب العزت نے اسی جھکنے کی وجہ سے اللہ نے آدم کو اپنا محبوب بنایا۔ اور ابلیس سے بھی پوچھا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کو حکم دیا تھا تو کیوں نہیں کیا تم؟ کس چیز نے روکا؟ قرآن کو سنیے اللہ کیا کہتا، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس ابلیس مردود نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کرنے جاؤں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کی فطرت میں بلندی ہے، مٹی کی فطرت میں پستی ہے، تو میں بلند ہو کر پستی والے کے سامنے جھکوں کیوں؟ تو یہ جو انانیت تھی، اس انانیت نے اللہ سے کہلوایا فاخرج فإنک رجیم، نکل جا میری جنت سے اس لیے کہ تو مردود ہے۔ تو محبوب ہو گئے آدم تواضع کی وجہ سے، اور مردود ہوا ابلیس انانیت کی وجہ سے۔ اب اسی مقام پہ آ جائیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب بندہ ہوگا اس کی پہلی صفت یہی ہوگی کہ زمین پر وہ تواضع کے ساتھ رہے، انکساری کے ساتھ رہے۔ محبوب الہی کی زندگی دیکھیں، ساری زندگی تواضع، ساری زندگی تواضع اور انکساری، ایک ایک شخص کی رعایت، ایک ایک شخص کی رعایت۔ تو اللہ نے کیسا محبوب بنایا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی قدس سرہ العزیز کے مرید و خلیفہ ابو جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، اپنی کتاب بحر المعانی میں لکھتے ہیں کہ میں ایک روز
حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل میں کشتی پہ سفر کر رہا تھا. دوران سفر محبوبان خدا کا تذکرہ چھڑ گیا تو حضرت خضر نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ واللہ اولیاء اللہ میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جو مقام معشوقیت پر فائز ہیں. اور یہ 2 شخصیتیں کون ہیں؟ تو فرمایا ایک نظام الدین بدایونی اور دوسرے عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مزید فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کہ اللہ کی عزت کی قسم کہ نظام الدین بدایونی اور عبد القادر جیلانی جیسا محبوبوں میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. جو پہلی صفت ہے تواضع اور انکساری، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اور دوسری صفت کیا بیان کی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے، جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، بحث و تکرار کی کوشش کرے تو اللہ والے الجھتے نہیں، بحث و تکرار میں نہیں پڑتے. یہ بحث و تکرار تو ہم مولویوں کی سرشت ہوتی ہے نا، محبوبان خدا کو کیا مطلب؟ وہ کہہ دیتے ہیں بالآخر جاؤ تم ہی جیت گئے، میں ہی ہار گیا، تو ہم اور سینہ پھلا لیتے ہیں، ابلیس بن جاتے ہیں کہ ہم جیت گئے. چنانچہ محبوب الہی کے ساتھ بھی ہوا ہے ایسا نا، لوگوں نے آپ سے مناظرہ کیا، بحث و تکرار کی مجلسیں سجا دی. ایک مجلس میں تو ایسا ہوا، یہاں پہ یہ واقعہ میں ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک مسئلے پہ میں پورے مسئلے کی وضاحت نہیں کروں گا. ارے کر دیجئے، کوئی حرج نہیں، کر دیجئے وضاحت پوری. وہ اصل مسئلہ تھا کہ آپ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھا جی کرتے جی ہیں. جی. تو اس پر جو ہے بحث کر گئی، مولویوں نے ہنگامہ کر دیا. اور ایک مسئلہ اور مضامیر کا تھا جی. یہ سب کچھ ایسے مسائل تھے جس کو لے کر کے ہنگامہ بادشاہ کے دربار میں محبوب الہی کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ محبوب الہی کو سولی پہ چڑھا دیا. یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی. تو بالآخر معاملہ رفع دفع ہوا. تو ایک بحث کی محفل ان لوگوں نے مولویوں نے بجا دی. محبوب الہی مجبوراً گئے وہاں اور آپ نے ایک حدیث پیش کی. جواب میں کسی اس زمانے کے کسی مولوی نے کہا کہ ترا با حدیث چکا قول امام بیان، کہ آپ کو حدیث سے کیا مطلب ہے، امام کا قول دکھائیے. میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں، آگے اس کا نتیجہ نکالوں گا. محبوب الہی سے کہنے والے نے کہا کہ آپ کو حدیث سے کیا مطلب، قول امام دکھائیے. جیسے ہی اس نے یہ کہا محبوب الہی یہ کہتے ہوئے اس مجلس سے اٹھ گئے. وہ شہر ویران کیوں نہیں ہو جاتا کہ جس شہر کے لوگ قول نبی کے مقابلے میں قول امتی مانگتے ہیں؟ وہ شہر ویران کیوں نہیں ہو جاتا جس شہر کے لوگ قول نبی کے مقابلے میں قول امتی مانگتے ہیں؟ یوسف سلیم چشتی نے لکھا ہے کہ محبوب الہی کے اسی جملے کے بعد دلی ویران ہو گئی ہے. محبوب الہی جو یہ بول کر نکل گئے تھے کہ وہ شہر ویران کیوں نہیں ہو جاتا، وہ شہر تباہ کیوں نہیں ہو جاتا جس شہر کے لوگ قول نبی کے مقابلے قول امتی کا مطالبہ کرتے ہو. یوسف سلیم چشتی نے لکھا، بڑا مورخ ہے. اسی واقعے کے بعد محبوب الہی کے اسی قول کی لاج رکھی اللہ رب العزت نے اور دلی ویران ہو گئی. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی یہی خرابی ہماری سوسائٹی میں پائی جا رہی ہے کہ قول نبی کے مقابلے میں قول امتی مانگا جاتا ہے. آپ حدیث کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ ان کو بتائیے کہ فلاں صاحب کا قول دکھائیے، فلاں صاحب کی بات دکھائیے. تو محبوب الہی سے بھی بہت لوگوں نے الجھنے کی کوشش کی، مگر آپ کبھی ان چکروں میں نہ پڑے. یہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے محبوب بندوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جاہل اگر ان سے جھگڑنے کی کوشش کرے تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. یہاں پر بھی رک کر کے عرض کروں گا. ہم لوگوں نے تو پڑھا فارسی میں کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی، یہی پڑھے نا، جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب خاموشی ہے. لیکن اللہ یہاں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جاہل اگر ان سے الجھے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ جاہل اگر ان سے بحث و تکرار کی کوشش کرے تو وہ سلام کہہ کے گزرتے ہیں. قالوا سلام. تو سب سے پہلے سمجھیں سلام کیا ہے، تب اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی. سلام کیا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے کیا؟ تو در حقیقت سلام ایک دعا ہے،
یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ ہائے ہیلو نہیں ہے انگریزی کا. سلام ایک دعا ہے. جب ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم تو اس کے خیر اور اس کی سلامتی کی ہم اللہ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں. آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو. یہی ہے نا سلام. اس لیے دیکھیے انبیاء اور اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام، سیدہ کائنات کے ساتھ سلام اللہ علیہا، تو یہ دعا ہے نا. تو سلام ایک دعا ہے. اس کو ایک حدیث سے اور سمجھ لیجیے آپ. اللہ کے نبی ایک صحابی کے گھر گئے، دروازے پہ آپ گئے اور آپ نے سلام کیا. تو اس زمانے میں کوئی بڑے مکانات تو ہوتے نہیں تھے، 10-20 کمروں پہ مشتمل چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے اور کمرے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. تو حضور نے سلام کیا. مثال کے طور پہ یہ دروازہ ہے، باہر سے حضور نے سلام کیا، وہ صحابی وہیں کھڑے تھے دروازے ہی کے پاس، اتفاق ہی ہے. انہوں نے جواب تو دیا مگر آواز اتنی پست رکھی اور اتنی دھیمی رکھی کہ رسول اللہ تک نہ پہنچی. حضور نے پھر سلام کیا دوبارہ، انہوں نے پھر جواب دیا، پھر آواز پست رکھی. حضور نے تیسری مرتبہ سلام کیا، انہوں نے پھر جواب دیا مگر آواز پست رکھی. اس کے بعد رسول اللہ جانے لگے. تو صحابہ تو سمجھ جاتے تھے کہ رسول آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. خوشبو انہیں اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہوتی تو سمجھ جاتے حضور آ رہے ہیں، اور خوشبو اپنی طرف سے دور جاتی ہوئی محسوس ہوتی تو سمجھ جاتے کہ جا رہے ہیں. رسول اللہ واپس ہوئے تو سمجھ گئے کہ حضور واپس ہو رہے ہیں. دروازہ کھول کے دوڑ کے نکلے باہر. حضور نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں سلام کیا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جواب دیا تھا. حضور نے کہا میں نے تمہیں 3 بار سلام کیا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے 3 بار جواب دیا مگر قصداً میں نے آواز اتنی پست رکھی کہ آپ تک نہ پہنچا. حضور نے فرمایا وہ کیوں؟ یہ سب تعلیم کے لیے. حضور نے فرمایا وہ کیوں؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر میں پہلی ہی مرتبہ بلند آواز سے جواب دے دیتا تو آپ کی زبان مبارک سے مجھے سلام کی شکل میں بار بار دعائیں نہ ملتی. تو میری آرزو تمنا تو یہ تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے مجھے بار بار سلام کی شکل میں دعائیں ملتی رہیں. دعائیں ملتی. تو سمجھ گیا نا اس کو سلام کیا حقیقت میں دعا ہے. اب اللہ والوں کی شان قرآن کیا بیان کر رہا ہے. جاہل ان سے الجھے، جھگڑا کرے، گالیاں دے تو وہ پلٹ کے اس کا جواب نہیں دیتے، ان سے بحث و تکرار نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کے گزرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صفت یہ ہوگی کہ اگر تم انہیں گالیاں بھی دو گے تو پلٹ کے جواب میں وہ تمہیں دعائیں ہی دیں. رسول اللہ کے لیے دیکھیے کیا خوبصورت شعر ہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. یہ رسول اللہ کی شان ہے نا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. یہ ہے اللہ والوں کی شان. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے، بحث و تکرار کی کوشش کرے تو وہ سلام کہہ کے گزرتے ہیں، یعنی دعائیں دے کے گزرتے ہیں. وہ پلٹ کے دعا ہی دیتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کیا؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور اللہ کے محبوب بندوں کی علامت یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں محبوبان خدا. راتوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. قرآن حکیم کی اللہ تو اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ حبیب راتوں کو کھڑے ہو جایا کریں. کتنا کھڑے ہوں؟ آدھی رات، یا اس میں کچھ کم یا اس میں کچھ زیادہ. اور کھڑے ہو کے کریں کیا؟ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے رہیں. تو یہ کھڑا ہونا کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے. حضور پر تو فرض ہی تھی نا تہجد کی نماز. حضور پر تو فرض ہی تھی تہجد کی نماز. تو اولیاء اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو صرف سوتے ہی نہیں ہیں، ان کی راتوں کا ایک حصہ اللہ کے لیے قیام کرنے میں گزرتا ہے، اللہ کے لیے سجدے کرنے میں گزرتا ہے. نبی کی شان یہ تھی کہ پوری پوری رات کبھی عبادت کیا کرتے. آپ کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اپنا حبیب بنایا، پھر کیوں اتنی عبادت کرتے؟
حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، جب تم خود ہی کہہ رہی ہو تو نعمتوں کے حساب سے شکر بھی تو مجھ پر بنتا ہے نا. افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اللہ والوں کی صفت ہے. راتیں ان کی سجدوں میں گزرتی ہیں، راتیں ان کی قیام میں گزرتی ہیں. اور مزید کیا فرمایا قرآن کریم نے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ذرا اس آیت کو سمجھنے سے پہلے پھر ترتیب پیش نظر رکھیے. زمین پر عاجزی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جاہلوں سے بحث و تکرار نہیں کرتے، الجھتے نہیں، دعا دے کر گزرتے ہیں. راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، راتیں قیام میں گزرتی ہیں. اس کے باوجود حالت یہ ہوتی ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، دور کر دے. آج حالت کیا ہو گئی؟ جلسوں سے جنتیں بانٹی جا رہی ہیں، سنی جنتی مسلمانوں، سنی جنتی مسلمانوں. حضرت عمر فاروق جیسی ہستی جن کو کتنے اعتبار سے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، سوچیں ذرا. بھئی سابقون الاولون میں جن کے لیے قرآن میں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سابقون الاولون ہی کے لیے تو آیا نا، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو نام کے ساتھ رسول اللہ نے جنتی قرار دیا، اس میں حضرت عمر. بیعت رضوان میں جو صحابہ شامل ہوئے وہ سب جنتی، رسول اللہ نے اعلان فرمایا، اس میں حضرت عمر. بدر میں جو لوگ شامل ہوئے وہ سب جنتی، اس میں حضرت عمر. اتنے اعتبارات ہیں، باوجود اس کے حضرت عمر کا عالم کیا ہے، خوف کا اور خشیت کا اور تقوی کا. جب آخر وقت آیا آپ کا، جب آپ پر اٹیک ہو گیا، خنجر لگ گیا تھا، آخر وقت تھا، بیٹے نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا تھا، تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ میرے سر کو زمین پہ رکھنا. تو انہوں نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ ابا جان رہنے دیجیے. آپ نے بگڑ کے کہا کہ میں نے تم سے کہا نا کہ زمین پہ رکھو. تو پیچھے ہٹ گئے، وہ زمین پہ سر رکھ دیا. تو جب زمین پہ رکھ دیا گیا، حضرت عمر جیسی ہستی اپنے اس رخسار کو زمین کی خاک پہ ملتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے، عمر تو برباد ہو جائے گا اگر تیرا رب تجھے معاف نہ کرے، تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرا رب تجھے معاف نہ کرے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ان کے صدقے سے تو سینکڑوں کو جنت ملے گی، مگر باوجود ان کے ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت خوف اور خشیت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ اللہ کے حضور عرض کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر. کیوں؟ ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے، جہنم کا عذاب گلے کی پھانس ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور جہنم انتہائی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے. آگے بھی بہت سی صفات ہیں، ایک صفت اور عرض کر دوں پھر میں پیچھے آ جاؤں گا. میں وہ بلائی پر ایک صفت اور عرض کروں. والذین یقولون والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ بہت اہم صفت ہے. یہ کن کی صفت بیان ہو رہی ہے؟ اولیاء اللہ کی، محبوبان خدا کی. اس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندے تو وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، بلکہ دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اعتدال میں، نہ کمی کریں نہ زیادتی کریں. یہ اللہ والوں کی صفت بیان کی ہے. اچھا کہاں کمی زیادتی ہوگی؟ راہ خدا میں خرچ کریں، اس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا زیادتی ہے؟ اللہ کی راہ میں تو انسان سب کچھ خرچ کر دے تب بھی کیا حق ادا ہو جائے گا؟ اگر ساری دولت، محبوب الہی کی شان تو ہے نا، سال میں آپ کم سے کم ایک مرتبہ تو اپنی خانقاہ میں جھاڑو لگوا دیتے تھے، کم سے کم ایک مرتبہ پوری خانقاہ میں جھاڑو لگوا دیا، سوائے جسم کے کپڑے کے جو کچھ ہوتا وہ سب صدقہ کر دیتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا سب صدقہ کر دیتے تھے. راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں. بقول غالب کے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر ہم جان بھی دے دیں اللہ کی راہ میں تو کون سا ہم نے تیر مارا؟ یہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے.
یہاں جو محبوبان خدا کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال پہ رہتے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں. یہ گھر میں خرچ کرنے کی بات ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کی بات ہے کہ وہاں بھی خرچ کرنے میں کمی بھی نہیں کرنا ہے اور زیادتی بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اعتدال کی راہ پہ رہنا ہے. اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو دفن بھی نہیں کر دینا ہے اور اتنا زیادہ بھی مبالغہ نہیں کر دینا ہے خرچ کرنے میں کہ وہ بے راہ ہو جائے. میں نے خاص طور پہ اس لیے اس کو بتایا کہ ہم لوگ اپنے گھریلو زندگی میں بھی ان چیزوں کو برتا کریں، ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. ہم کہیں نہ کہیں افراط اور تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں، یا تو بہت تقویٰ کا نشہ چڑھتا ہے تو بچوں کی جائز خواہشات کا بھی گلا گھونٹ دیتے ہیں، ان کی جائز خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں بیوی بچوں. اور اگر بہت زیادہ بے دریغ خرچ کرنے کا نشہ چڑھا تو پھر اس قدر خرچ کرنے لگ جاتے ہیں، اس قدر خرچ کرنے لگ جاتے ہیں کہ پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پہ پھر ان کے قدم بہک جاتے ہیں. تو یہاں بھی اعتدال ضروری ہے، اعتدال ضروری ہے. حضرت محبوب الہی کی والدہ نے کیسی تربیت کی ہے، تو دے رہی ہیں، کھلا رہی ہیں، اچھا سے اچھا بنا رہی ہیں، اور نہیں ہے تو کہہ رہی ہیں بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں تو محبوب الہی کی کرامت صرف بیان کرتے ہیں، ان کی والدہ کی کرامت نہیں بیان کرتے. یہ تو ان کی والدہ کی بھی کرامت ہے نا. شعر ہے دوسرے موقع کا، لیکن یہاں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مفہوم منطبق ہو رہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ یہ والدہ کی تربیت اور فیضان نظر ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ ان کی تربیت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ جب مسلسل کھانا مل رہا ہے محبوب الہی کو، مسلسل کھانا مل رہا ہے تو لذت اس میں نہیں مل رہی ہے کہ مسلسل مل رہا ہے اور آسودہ ہو کر کھا رہے ہیں. اس میں لذت نہیں مل رہی ہے، لذت تو کسی اور میں مل رہی تھی. اور کس میں مل رہی تھی؟ تو تڑپ کے اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اماں اللہ ہم سے ناراض ہے کیا، اپنا مہمان کیوں نہیں بنا رہا؟ بہت دنوں سے اللہ نے ہمیں اپنا مہمان نہیں بنایا. مطلب فاقہ کی نوبت نہیں آ رہی ہے. نہیں، فاقہ ہو تو لذت مل رہی ہے، فاقہ ہو تو لذت مل رہی ہے. ہمارے گھروں میں اگر فاقہ ہو جائے تو الجھن ہوتی ہے. دسترخوان سجا ہے، عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، آسودہ ہو کر کھا رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، بڑی لذت کی زندگی گزر رہی ہے. اور جس دن دسترخوان خالی ہو جائے یا کچھ کم ہو جائے، بالکل ہی خالی نہ ہو، تو ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ہمارا سکون چھنتا ہے. اور محبوب الہی کی والدہ نے کیسی تربیت کی ہے کہ آسودگی میں لذت نہیں ہے، لذت فاقے میں. اور کہتے ہیں کہ بات کیا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا مہمان نہیں بنا رہا ہے، ہمیں اللہ نے بہت دنوں سے اپنا مہمان کیوں نہیں بنایا. تو بتانا یہ ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں تو مقام ولایت کے لیے صرف مسجد ہی نہیں ہے کہ یہیں آ کے سجدہ ریزی کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے، وہاں بھی اللہ کے محبوب بنیں گے آپ. تو وہاں بھی ایک معتدل زندگی گزارنا ہے اور ایک بیلنس زندگی گزارنی ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں بھی اعتدال، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، نہ اسراف کریں اور نہ کمی کریں. زیادتی بھی نہیں ہو اور کمی بھی نہیں. جو ان کی جائز خواہشات ہیں اس کی تکمیل ہونی چاہیے. محبوب الہی کی زندگی میں جب ہم آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز نمایاں ہو کر ہمیں ملتی ہے وہ ہے ادب. سب سے زیادہ نمایاں. علم بہت لوگوں کے پاس رہتا ہے، تقویٰ بہت لوگوں کے پاس رہتا ہے. خود محبوب الہی کے پیر بھائیوں میں بہت سے لوگ تھے، میں معاذ اللہ کسی کی عظمت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، وہ سب اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی کسی کو چنتا ہے نا، منتخب فرماتا ہے. یہ جو انتخاب تھا رب العالمین کا، اس کا اصل سبب جو تھا وہ ادب. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو جس قدر مؤدب ہوگا اسی قدر فیض پائے گا. اور مولانا روم نے تو اس کو الٹ کے کہا کہ بے ادب محروم از فضل رب، از خدا جوئم توفیق از خدا جوئم توفیق ادب، از خدا خواہم، بعض نسخوں میں از خدا خواہم
یا جویم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب. ہم اپنے پروردگار سے ادب کی بھیک مانگتے ہیں، ادب کی خیرات مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ادب دینا، ادب دینا، ادب دینا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بے ادب ہوگا وہ فضل رب سے محروم ہو جائے گا. تو محبوب الہی کی شخصیت میں ہم یہ چیز بہت نمایاں دیکھتے ہیں، ادب. پہلی ہی حاضری ہے پیر خانے میں، اور جب پہنچے وہاں تو لوگوں نے استقبال کیا، چونکہ بابا صاحب نے پہلے ہی بشارت دی تھی، لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ملا نظام الدین آ رہے ہیں، اور انہیں سونے کے لیے چارپائی پیش کی جائے. چنانچہ لوگوں نے، خانقاہ کے خدام نے محبوب الہی کے لیے چارپائی لگا دی. باقی لوگ سب فرش پہ، زمین پہ. محبوب الہی نے کہا نہیں، میں بھی سب کے ساتھ زمین پہ ہی سوؤں گا. لوگوں نے کہا نہیں، شیخ کا حکم ہے. حضرت نے فرمایا ہے، بابا صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کے لیے چارپائی پیش کی ہے. تو یہ ادب جو سرشت میں آپ کے تھی، جو آپ کے خمیر میں تھا، اس کا اظہار کیسے ہوا ہے. یہ فرماتے ہیں اچھا شیخ کا حکم ہے، تو اب تو شیخ کا حکم ہے، سونا تو چارپائی ہی پر ہے، لیکن ادب بھی بجا لانا ہے. تو شیخ کے حکم کی تعمیل بھی کی، اور ادب کیسے بجا لایا کہ چارپائی پلٹ دی اور اس پر سو. چارپائی پلٹ دی اور اس پر سو. یہ ادب ایسی چیز تھی جو محبوب الہی کو دیکھیں کس مقام پہ پہنچایا. کہ میں نے آپ کو شروع میں وہ ابو جعفر مکی علیہ الرحمہ کا قول سنایا نا، ان کا قول نہیں، انہوں نے تو نقل کیا ہے، قول تو حضرت خضر کا. مقام معشوقیت کا فائز ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. مزید آپ کے مرشد نے دعا دی تھی آپ کو، محبوب الہی، اللہ تمہیں ایک ایسا شجر سایہ دار بنائے گا جس کے سائے میں کثیر خلق خدا آرام فرمائے گا. کیسی دعا قبول ہوئی ان کی. یہاں پہ رک کے ایک بات میں اور عرض کر دوں. دیکھیے، میں نے جو چند صفات بیان کی آپ کو، اس کا ایک خلاصہ کیا نکل کر آیا. اگر دو جملوں، نہیں پانی نہیں چاہیے، دو جملوں میں بیان کروں میں، تو محبوبان خدا جو بھی ہوتے ہیں ان کی دو صفت بہت اہم ہوتی ہے. قرآن میں بہت ساری صفات کا ذکر آیا ہے، میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کی، لیکن اس کا ایک خلاصہ، یہ دو صفت میں سب آ جائیں گے. جیسے کہتے ہیں نا ہاتھی کے پیر میں سب کے پیر، یہ دو صفت جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں سب آ جائیں گی، ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی اس میں. وہ کیا؟ دو کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر. ایک، اپنے خالق کے ساتھ ان کا رشتہ انتہائی مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. کیا بات. اور دوسری، خلق خدا کے ساتھ بھی ان کا رشتہ انتہائی مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. اور آسان لفظوں میں کہہ دوں تو خالق کا بھی حق کما حقہ ادا کرتے ہیں، اور خلق خدا کا بھی حق کما حقہ ادا کرتے ہیں. مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سجدے کر لینے ہیں، تسبیحات پڑھ لینی ہیں، اوراد و وظائف کر لینے ہیں، ہو گیا، صرف اللہ کا حق ادا کر لیا ہو گیا. نہیں، اس سے آپ اللہ کے محبوب یا ہم اللہ کے محبوب نہیں بن جائیں گے. جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا حق ادا کیا جائے، مگر ساتھ میں یہ بھی سوچا جائے کہ اس نے صرف مجھے کو نہیں پیدا کیا ہے، اور بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور بھی اس کی مخلوقات ہیں. تو جس نے مجھے پیدا کیا اس کا حق ادا کیا جائے، اور اس نے جس کو پیدا کیا اس کا بھی حق ادا کیا جائے. چنانچہ محبوب الہی کی زندگی میں یہ بھی چیزیں بہت نمایاں. اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ کیسا ہے آپ جانتے ہی، کیسا رشتہ ہے. مسلسل روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ، مسلسل روزہ. بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ جو صوم وصال رکھتے تھے نا، حضور صوم وصال رکھا کرتے تھے. صوم وصال کہتے ہیں دو روزے کو ملا دینا. وصال کے معنی ملنا ملانا ہوتے ہیں، دو روزے کو ملا دینا. یعنی اس طرح رکھا آپ نے کہ آج سحری کری، روزہ رکھا تو مغرب کے وقت افطار کیا جاتا ہے، روزہ کھولا جاتا ہے. مگر رسول اللہ نہیں کھولتے، وہ روزہ چلتا رہتا، اس کا تسلسل باقی رہتا. مغرب کے بعد بھی روزہ ہے، عشاء کے بعد بھی روزہ ہے، پوری رات روزہ ہے، پھر اگلے دن روزہ ہے. تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہوا. کبھی کبھی حضور 3 دن کا بھی صوم وصال رکھ رہے تھے، ایک سحری سے مسلسل 3 دن.